جواب دیں گے. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت ابن ماجہ ہے. یہ روایت ابن ماجہ سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر جواب دے گا مرد مومن جواب دے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی جاء بالبینات من عند اللہ. یہ تاجدار کائنات ہے جو کھلی نشانیاں لے کر اللہ کی طرف سے آئے. فصدقنا اور ہم نے تصدیق کی. وہ کہے گا مرد مومن کہے گا یہ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی جاء بالبینات من عند اللہ فصدقنا یہ کھلی نشانیاں لے کر اللہ کی طرف سے آئیں گے ہم نے تصدیق کی. اس پر آگے حدیث میں آتا ہے فرشتے کہیں گے حل رأیت اللہ. یہ جو تم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے تھے تو کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے جو بتا رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آئیں گے؟ وہ کہے گا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا, ہم نے تو انہی کو دیکھا, انہی کو دیکھ کر اللہ کو مان گئے. مرد مومن کہے گا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, ہم نے تو انہی کو دیکھا, انہی کو دیکھا تو اللہ کو پہچان لیا, انہی کو دیکھا اسلام کو مان لیا, انہی کو دیکھا سب کچھ مان لیا, اللہ کو بھی انہی سے پہچانا. جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان پر اللہ کا ہونا اور اللہ پر ایمان حضور علیہ السلام کی پہچان پر منحصر کر دے گا, اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک طرف کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہ اس میں دیکھے گا اور دوزخ نظر آئے گی, اور دوزخ میں لوگ ایک دوسرے پر گرتے ایک دوسرے کو کھاتے اور شعلے میں جلتے نظر آئیں گے, اور کہا جائے گا اس دوزخ کو دیکھ, اگر تو ان کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا, اگر تو آقا کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا. اس کے بعد حکم ہوگا اب دوسری کھڑکی کھولی جائے, پھر ایک اور کھڑکی کھولے گی, اس میں سے جنت نظر آئے گی, اور فرمایا جائے گا یہ ان کو پہچاننے کا صدقہ ہے کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ سے ہٹا کر یہ جنت بنا دیا گیا. یہ صدقہ ہے اس پہچان کا, حضور علیہ السلام کی معرفت کا, اس غلامی کا کہ یہاں سے ہٹا کر تیرا ٹھکانہ یہ بنا دیا گیا. پھر حکم ہوگا کہ اس کی قبر کو کھول دو, اسے جنت کی ہوائیں دو. پھر حدیث میں آتا ہے ارشاد ہوگا اسے جنت کے بستر دو, اسے جنت کے لباس دو, اور پھر فراخیاں نصیب ہوں گی. تو یہ سارے انحصار اگلی زندگی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان پر ہوں گے, آقا کی معرفت پر ہوں گے, اور معرفت بھی کہ اللہ کی پہچان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پر منحصر ہوگی. یہی عقیدہ ہے نا آپ کا, یہ عقیدہ حدیث سے ثابت ہے. اب یہی حدیث جو ہے اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف میں, مسلم شریف, اسی حدیث کو اس کا مضمون یہ بیان فرمایا کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا ہے اور عرض کرتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, یا ان محمد رسول اللہ, حضور علیہ السلام کو جب پہچان لیتا ہے اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں خوش ہو کر, جنت دکھاتے ہیں, ٹھکانہ دکھا کر پھر کہتے ہیں نم, اے مرد مومن سو جا. مرد مومن اب عرس کی طرف آ رہا کہ عرس کہاں سے چلا اور ہم کیوں مناتے ہیں اور عرس کیا ہے. اس مرد مومن کو قبر میں فرشتے جب وہ حضور علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے آقا کے سامنے ہوتا ہے, اور جب وہ یہ بھی انسان پر منحصر ہے نا, کچھ تو یہ پہچانتے ہیں اور کچھ آقا کو سامنے دیکھ کر فرشتوں کو یہ بھی جواب دیتے ہوں گے جب پوچھتے ہوں گے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا, وہ کہتا ہوگا مر کے پہنچا ہوں یہاں تک اس دل ربا کے واسطے. ان کا پوچھتے ہو کہ کیا عقیدہ, انہی کی خاطر تو مر کے یہاں تک آیا, اسی امید پر تو آیا ہوں کہ دیدار ہوگا, اسی ملاقات کے لیے تو آیا ہوں.
جب حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، پہچان ہو جاتی، تو ملائکہ کہتے ہیں نم، اب آرام کر، سو جا۔ اس پر وہ مرد مومن جواب دیتا ہے نہیں، وہ جواب دیتا ہے ارجعوا فاخبروا اہلی، ارجعوا الی اہلی فاخبروا، وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں میں سوتا نہیں ہوں، بس تم فارغ ہو گئے، وہ مجھے فارغ کر دیا، میں اب واپس جاتا ہوں گھر اور گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے آقا کو دیکھ لیا۔ ارجعوا الی اہلی فاخبروا، بس تمہارا کام ختم، اب خوشی سے اب بولیے وہ کیا بات ہے جو کہتا ہے واپس گھر جا کے بتاتا ہوں، تو خوشی سے پھول جاتا ہے۔ مرد مومن خوشی سے سماتا نہیں، مرد مومن اپنی مراد زندگی پا لیتا ہے، اپنا مقصود وفات پا لیتا ہے، اور اس لمحے کو پا لیتا ہے کہ جس لمحے کے لیے سارا سفر حیات طے کر کے قبر تک پہنچا۔ کہتا ہے فرشتوں اب تم جاؤ، جس ہستی کا دیدار کر لیا ہے اور جن کی معرفت کے باعث میری قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کھول دی گئی، ثم ینور، اس میں نور ہی نور بھر دیا گیا، اب میں گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے دل ربا کو دیکھا، میں نے محبوب کو تک لیا، گھر جا کر بتاتا ہوں۔ فرشتے سمجھ جاتے یہ مومن ہے یہاں ٹکنے والا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ایک نقطہ اگلا سمجھانا، پہلے نقطہ سمجھایا تھا وہ ہر قبر والا سنتا ہے، ہر قبر والا سنتا ہے۔ اب اگلی بات حدیث وہی ہے، اب جب وہ کہتا ہے کہ ارجعوا الی اہلی فاخبروا، میں گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے آقا کو تک لیا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ وہ زندہ ہوتا ہے، اور نہ صرف زندہ ہوتا ہے بلکہ اسے اپنی حیات کا اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ چاہوں تو کر بھی جا سکتا ہوں، اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ چاہوں تو کر بھی جا سکتا ہوں۔ اور یہی کچھ اولیاء اللہ کرتے رہتے، مریدوں کی خبر رکھتے ہیں، نگہداشت رکھتے ہیں، فیضان دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، پوری نگرانی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک انتقال کے بعد انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید حدیث پاک تو ملائکہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی پہلے کہا تھا صرف نم، سو جائیں، وہ کہتا ہے نہیں سونے کے لیے نہیں آیا، جا کے گھر خوشخبری سنا آتا ہوں۔ پھر ملائکہ کہتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، کہتے ہیں پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، وہ دلہن جسے سوائے اس کے محبوب کے کوئی جگہ نہیں سکتا، سوائے اس کے محبوب کے کوئی جگہ، اس پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ کلمات فرما دیے اور آپ پر چھوڑ دیا کہ جتنا عقل اور جتنا شعور ہو سمجھتے رہیں اس کے اندر کیا کیا راز۔ نم کا نومت العروس، سو جا کیسے؟ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کبھی پہلی رات کی دلہن بھی سوئی؟ بولیے۔ اور عروس حدیث پاک کے جو معنی ہے اس میں مرد بھی ہے، دلہن کے لیے دلہا اور دلہا کے لیے، تو پہلی رات کا دلہا جیسے سوتا ہے یا پہلی رات کی دلہن سوتی، تو پہلی رات شب عروسی میں دلہا یا دلہن کبھی سوتے ہیں؟ لیٹتے ہیں مگر جاگتے ہیں، تو یہ لیٹتے ہیں مگر جاگتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ معاذ اللہ یہ مر گئے اور کچھ نہ رہا، اتنا ظلم ہے۔ ارے وہ تو سوتے ہی نہیں، سوتے ہیں مگر اسی طرح جس طرح پہلی رات کا دلہا سوتا ہے اور پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جتنی نیند انہیں آتی ہے اتنی ہی نیند انہیں آتی ہے۔
جتنے بے خبر وہ ہوتے ہیں پہلی رات کا دلہا اور دلہن، اتنے ہی بے خبر یہ ہوتے ہیں۔ اور